السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیماری آنے کی صورت میں، کوئی بڑا نقصان ہو جانے کی صورت میں، کوئی پریشانی آ جانے کی صورت میں ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ میرے اوپر آنے والی بیماری، دکھ، تکلیف، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا آزمائش؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آپ پر آنے والی پریشانی، دکھ، تکلیف، نقصان، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے یا آزمائش؟ سزا اور آزمائش کے درمیان ایک باریک سی لائن ہوتی ہے۔ سزا ہے یا آزمائش ہے، ایک باریک سا نقطہ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ خود معلوم کر سکیں گے آپ پر آنے والا دکھ، تکلیف، ہونے والا نقصان، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا؟ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ آپ کو لگ جانے والی بیماری، آپ کو پہنچنے والی تکلیف، آپ کو پہنچنے والی پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا؟ یہ جاننے سے پہلے ایک اہم بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دنیا میں ہم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ ہم ہیں آزمائش کی جگہ۔ آزمائش میں پریشانی تو آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہر ایمان والے کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے اس دنیا میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائشیں کن پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء اور رسولوں پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد جو درجے والے ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد جو درجے والے نیک لوگ ہیں ان پر آزمائشیں آتی ہیں۔ ہر بندے کو اس کے ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اس کے ایمان کے مطابق اس کو آزمائش سے گزارا جاتا ہے، حتیٰ کہ آزمائشوں کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر آزمائش بری چیز ہوتی، اگر آزمائش بری چیز ہوتی تو انبیاء کو کبھی نہ آزمایا جاتا۔ اگر آزمائش بری چیز ہوتی تو صحابہ اکرام کو کبھی نہ آزمایا جاتا۔ اگر آزمائش بری چیز ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اگر آزمائش بری چیز ہوتی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہماری جان بھی قربان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی آزمائشوں سے گزرے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، بچپن سے یتیمی کا سامنا کیا، ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے تو والد دنیا سے چلا گیا، پھر دنیا میں آئے، والدہ دنیا سے چلی گئی، ایک یتیمی، اس کے بعد کتنی پریشانی۔ آپ ذرا تھوڑا سا احساس سے سوچیں، ذرا تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں کہ ایک بچہ دنیا میں آئے اور والدین اس کو چھوڑ کے چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیا کیفیت ہوگی اس بچے کی؟ یتیمی سب سے پہلے آزمائش سے سٹارٹ لیا، پھر کیا کیا پریشانیاں آئیں کہ اپنوں نے بھی چھوڑ دیا، پتھر بھی کھانے پڑے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں بند ہونا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاسد اتنے حسد کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے ایک پتھر دیوار پر رکھا گیا، آپ کو شہید کرنے کا پلان کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے اندر زہر ڈال دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں دی گئی، اتنی پریشانیاں دی گئی، یہ آزمائشیں تھیں جو اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ پریشانیاں کن پر آتی ہیں؟ انبیاء اور رسولوں پر۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، صحابہ اکرام پیٹ میں کھانا نہیں ہے، پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ آزمائشیں ہیں۔ صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا، سولیوں پہ چڑھا دیا گیا۔ جب جنگوں پہ جاتے تھے تو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا، تلوار میں چڑھانے کے لیے تلوار پر نیام نہیں ہوتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ سارا آزمائشیں تھیں۔ آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آ جاتی ہیں۔ اگر مختصر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بچپن سے اگر دیکھا جائے تو آزمائشوں کا سامنا کرتے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن میں ہی والد کے کہنے پر گھر سے چلے گئے، گھر سے نکال دیا گیا، وجہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ سچی محبت تھی۔ یہاں بس نہیں، وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا، نقصان دینے کی کوشش کر رہا تھا، تکلیف دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا،
وجہ صرف اللہ رب العزت کے ساتھ سچی محبت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے جب بچ گئے اللہ کے حکم کے ساتھ، پھر وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے، جلا وطن کر دیا گیا، اس علاقے سے نکل جانے پر بھی مجبور کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ جگہ چھوڑ دی تو اس کے بعد اولاد والے معاملے کی طرف آئیں تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال یا 82 سال، کچھ مفسرین لکھتے ہیں 80 سال کی عمر میں اولاد سے نوازا، یعنی بڑھاپے میں اولاد اللہ نے دی۔ بڑھاپے میں اگر اولاد ملی ہے تو پھر آزمائشیں شروع۔ بچہ ابھی چھوٹا ہے اسماعیل علیہ السلام، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اس بچے کو خشک پہاڑیوں پہ چھوڑ آؤ۔ کیسی پہاڑیاں، صفا مروہ آپ نے دیکھی ہے، اب وہاں جا کر چھوڑ آئے۔ اب ذرا تھوڑا سا ڈیپلی دیکھیں اس معاملے کو کہ 86 سال یا 80 سال کی عمر میں اتنی دیر کے بعد اللہ نے اولاد سے نوازا۔ اگر اولاد سے نوازا ہے تو ساتھ ہی آزمائش ہے، لیکن آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے کوئی ایک جملہ ناشکری کا نہیں نکلا۔ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اولاد قربان، مال قربان، جان قربان، اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان، لیکن اللہ سے محبت وہ کم نہیں ہوئی۔ اب وہاں بچہ تھا اسماعیل علیہ السلام، چھوٹے بچے تھے، والدہ ساتھ ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پوچھتی ہیں کہ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا یہ تو بتا دیں اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا جی اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہوا کیا کہ وہ تو آب زمزم والا معاملہ، برکتیں آنا شروع ہو گئی۔ اچھا بچہ ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس بچے کو ذبح کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے ساتھ سچی محبت تھی، اس آزمائش میں بھی پورے اترے، اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ذبح کرنے کی صورت میں مینڈا ذبح ہو گیا۔ اب اس فیز سے جب گزرے ہیں، اب وہی بچہ جب جوان ہوا، ان کی شادی ہوئی، تو پھر گئے جا کر اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کی وائف سے پوچھا کہ کیسے معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ معاملات اسماعیل علیہ السلام گئے ہوئے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو کوئی گھر کا خیال نہیں، اس طرح کے جملے ناشکری والے کہے۔ تو جاتے ہوئے کہا کہ اسماعیل کو کہو اپنے دہلیز چینج کر لے، یعنی اشارہ تھا اس کو چھوڑ دے، طلاق دے دے۔ یہ ایک لمبا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے طلاق دے دی۔ اب اگر تھوڑا سا ڈیپلی اس معاملے کو دیکھا جائے، اگر ہم ہوں اس جگہ پہ تو کیا بنے؟ ہم تو ناشکری کے جملے چھوٹی سی پریشانی پہ کہنے شروع کر دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ ابا جان جب میں پیدا ہوا تو مجھے وہ خشک پہاڑوں پہ چھوڑ دیا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا تو آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے آ گئے، پھر میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو آج آپ آئے ہیں کہ اپنی وائف کو چھوڑ دو۔ نہیں، اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے ایک بھی ناشکری کا جملہ نہیں نکلا، کیونکہ اولاد کس کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب والدین صبر کرتے ہیں تو وہ صبر اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ نیکی اولاد میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ میں اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ آزمائش آنے کی صورت میں، پریشانی آنے کی صورت میں پریشان نہ ہوا کریں۔ میرے اللہ کا قانون ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ ضرور آزماتا ہے اپنے بندوں کو، آزمائش کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ کن کن چیزوں کے ساتھ اللہ ہمیں آزما سکتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دے کے، بھوک دے کے، مال اور جان کی کمی دے کے، پھلوں کی کمی دے کے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ آزما سکتا ہے۔ اس آزمائش کی صورت میں اگر ہم صبر کرتے ہیں، صبر کرنے کی صورت میں اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبریاں ہیں پھر صبر کرنے کے بعد۔ اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ ہے، پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی ہے اگر ہم ناشکری کریں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ہم شکر کرتے ہیں تو اللہ اور نوازتا ہے، اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں تو پہلی نعمتیں بھی ہاتھ سے جا سکتی ہیں ناشکری کی وجہ سے۔ آزمائش کے متعلق ایک چھوٹا سا پوائنٹ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی آزمائش ضرور کرتے ہیں لیکن رسوا نہیں کرتے۔ آزمائش ضرور آ جاتی ہے لیکن اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ رسوائی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم آزمائش آنے کی صورت میں ناشکری کی طرف چلے جائیں، ہماری زبان پر ناشکری والے جملے آنا شروع کر دیں، ہم ناشکری کرنا شروع کر دیں، عبادت سے دور ہو جائیں، اللہ سے ناراضگی کا اظہار شروع کریں۔ جیسے یہ معاملات آزمائش کے بعد شروع ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے سزا آنا شروع ہوتی ہے، پھر رسوائی ملنا شروع ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی آزمائش آنے کی صورت میں ناشکری نہ کریں، آزمائش آنے کی صورت میں اللہ سے دور جانے کا کبھی فیصلہ نہ کریں۔
ہاں اگر آزمائش آنے کی صورت میں ہم صبر کرتے ہیں تو پھر خوشخبریاں ملتی ہیں، اگر آزمائش آنے کی صورت میں ہم ناشکری کرتے ہیں تو پھر ذلت آتی ہے، رسوائی آتی ہے، پھر اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ میرے اوپر آنے والی پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ میں خود کیسے معلوم کروں، میں خود کیسے جانوں اس بات کو کہ میرے اوپر آنے والی پریشانی، دکھ، تکلیف کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا سزا ہے؟ سب سے پہلے اصول ذہن میں رکھیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر کبھی سزا نہیں آتی۔ جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے سچے بندے ہیں، اللہ سے سچا پیار کرنے والے ہیں، ان پر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہمیشہ آزمائش ہوتی، اور برے بندے پر آزمائش نہیں ہوتی۔ جو اللہ سے دور ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حق کھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا ہے، برا بندہ ہے، اس بندے پر آزمائش نہیں آتی بلکہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ اب یہ بندہ خود بہتر جانتا ہے کہ میں نیک ہوں یا برا ہوں۔ ایک دوسرا، ایک اور باریک سا پوائنٹ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ بھی یہاں سے بھی پتہ نہ چلے تو پھر آپ چیک کریں، آزمائش آنے کی صورت میں، پریشانی آنے کی صورت میں، بیماری آنے کی صورت میں، دکھ تکلیف آنے کی صورت میں اگر آپ اللہ سے دور جا رہے ہیں، اللہ سے دور جا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ پر سزا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے آپ کے ساتھ، جو آپ اللہ سے مزید دور جانا شروع ہو گئے۔ اور اگر آزمائش آنے کی صورت میں، پریشانی آنے کی صورت میں، دکھ تکلیف آنے کی صورت میں آپ مزید اللہ کی طرف جڑنا شروع ہو گئے، مزید عبادت کی طرف آ گئے، اللہ سے اور محبت کرنا شروع کر دی، صبر کرنا شروع کر دیا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے کی صورت میں خوشخبریاں ہیں، اور صبر ہمیشہ اللہ کے بندے کرتے ہیں۔ دوسرے لوگ تو ہمیشہ ناشکری کی طرف آ جاتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں۔ تو لہٰذا ابھی موجودہ ملک کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کو بیمار لوگ نظر آئیں گے، ان کی طرف دیکھ کے بڑی ایک عجیب سی پریشانی ہوتی، کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی۔ اسی طرح جادو جنات سے متاثر مریضوں کی طرف آ جائیں تو وہ بھی ایک بہت بڑی پریشانی ہوتی۔ کوئی بھی دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، اگر اس کیفیت میں آپ کی محبت اللہ کی طرف بڑھ رہی ہے تو سمجھیں یہ آزمائش ہے۔ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر آ جاتی ہے۔ آزمائش آنے کی صورت میں انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ اپنے بندے کو اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے۔ ایمان کے مطابق جب آزمائش چل رہی ہوتی ہے، بار بار آزمائش چل رہی ہوتی ہے اور بندہ اللہ کا صبر کر رہا ہوتا ہے، اس صبر کی وجہ سے اور آزمائش کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لیے جو ایک درجہ رکھا ہوتا ہے، اس کے عمل کم ہوتے ہیں اس درجے پر فائز ہونے کے لیے، یعنی اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے، عزت اس کو ملنی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے اس کے عمل کم ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، دکھ تکلیف آتے ہیں، وہ دکھ اور تکالیف بھی اس کے لیے نیکیوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ وہ صبر کرتا ہے، صبر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کا ساتھ دیں تو دنیا کا کوئی شخص اسے ناکام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکالیف سے محفوظ رکھے۔ اگر تکالیف پریشانیاں ہمارے اوپر آ جائیں تو اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔